جب میں پاکستان میں اسلام آباد سے کوئٹہ کے لیے سفر کر رہا تھا تو جہاز میں میری ملاقات سید قاسم علی شاہ صاحب سے ہو گئی تھی۔ تو ویسے بھی میں ان کو بہت سارے پاکستانی ان کو سنتے ہیں اور ان سے موٹیویٹ، میں ان سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں چلا گیا قاسم علی شاہ صاحب کے پاس، میں نے سلام دعا کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو اگر آپ ماشاءاللہ بہت تجربے کار بندے ہیں تو مجھے ایک سوال کا جو ہے جواب دے دیں۔ تو پہلے تو انہوں نے سلام دے کے اس کے بعد وہ بہت زیادہ بیزار نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے پہلے تو بیٹھنے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی بیزاری نظر آئی، تو اس وجہ سے میں بیٹھ کے میں نے سر اگر ایک سوال کا جواب اگر آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کہ جی پوچھیں۔ تو میں نے کہا سر اس طرح سارے لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور اسٹڈیز بھی کرتے ہیں، اور آبادی بھی پاکستان میں جو ہے دنیا میں میرے خیال میں 6واں یا 7واں نمبر ہے پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے۔ آپ کے خیال میں جو یورپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان میں کیوں ترقی زیادہ ہے اور پاکستان کی ترقی کیوں اتنا، پاکستان ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ حالانکہ ہمارے پاس جو ہے وہ یوتھ فورس بہت زیادہ ہے، ہمارے نوجوانوں کی تعداد دنیا میں پرسنٹیج کے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، پہلے تو آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ تو میں نے کہا سر پلیز۔ انہوں نے کہا بات اس طرح ہے کہ آپ نے گونگلو کو اور گوبھی کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا سر آپ کی بات مجھے سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو یورپ کے جو نوجوان ہیں نا وہ ہیں گوبھی، اور گونگلو جو ہیں وہ ہمارے ہیں۔ تو ہمارے لڑکوں میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ یورپ کے جو لڑکے ہیں وہ تو بڑے ہائی فائی ہوتے ہیں، ان کے دماغ بڑے تیز ہوتے ہیں۔ میں نے کہا سر اس طرح کی بات تو خیر نہیں ہے، ہمارے ماشاءاللہ نوجوان جو ہیں وہ دنیا میں ہمارا نام روشن کر رہے ہیں، پاکستان کا، بڑے پڑھے لکھے ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن مین چیز میرے خیال میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ان پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کی جاتی، اور ہمارے جو تعلیم کے سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ اس وجہ سے شاید پاکستان جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں اتنا آگے نہیں جا سکا۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات اس طرح ہے کہ آپ پلیز اگر اٹھ کے جا سکتے تو جاؤ، مجھے آپ تنگ کر رہے ہو۔ میں نے کہا سر ٹھیک ہے آپ تنگ ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ آخر میں وہ پھر بدتمیزی پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا تم بدتمیز انسان ہو، تم بات جو ہے وہ کرنے کا تو تمہیں تمیز نہیں ہے۔ میں نے کہا سر اچھا یہ بتا دیں آپ جا کہاں رہے ہیں؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا جی میں کوئٹہ میں سیمینار میں جو ہے وہ ایک اسپیچ دینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا سر آپ نے جا کے گونگلوں کو اگر اسپیچ دینی ہے تو آپ کو وہاں پہ جانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو دیکھنے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے گونگلو ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا کیونکہ میں فرسٹریٹڈ تھا، ایک ملک میں جو ہے وہ اس طریقے سے چھوڑ کے جا رہا تھا، اوپر سے جو ہے وہ مطلب ایک بندہ ہے جو آپ کے سامنے آپ کو آ کے موٹیویٹ کرتا رہتا ہے کہ بھائی آپ یہ بن سکتے ہو، آپ فلاں بن سکتے ہو، آپ ٹینڈ بن سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب وہ بیہائنڈ دا کیمرہ، کیونکہ وہاں پہ کیمرہ کوئی نہیں تھا، اور ایک بندہ آپ کو پرسنلی آ کے آپ کا فین ہو کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، جب آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کو ایک ایسا جواب دیتے ہو جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، تو میں تو غصے ہو گیا بھائی۔ میں نے کہا سر یہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ جا کے گونگلو کو سیمینار میں اسپیچ کیوں دیں؟